ایک مرتبہ ہمارے دور میں علماء کرام کی جماعت، میں خود اس میں شامل ہوں. میں تو آپ حضرات کو بیان سے بھی یہ بات واضح ہوگی کہ 98 سے ہی میں اس سلسلے میں ذرا ایک قدم پیچھے رہ رہا. میں کسی کو بولتا نہیں تھا، حالانکہ افتخار میرے ساتھ کئی بار وقت لگائے ہیں. ان کو بھی میں یہ نہیں بولے بھی، لیکن بولتا تھا بھائی ذرا احتیاط کرو، ان کے اقوال نقل مت کرو. ان کے اس طرح کی ایک باتیں ایک مرتبہ ہوتے ہوتے کیا ہوئی، ایک مرتبہ ہم لوگ علماء کرام پورے بیٹھے ہوئے 60 علماء کرام، حضرت والا کا مذاکرہ، حضرت والا مذاکرہ کر رہے ہیں تو عجیب ڈھنگ سے مذاکرہ کرے اور ایسی توہین کرے علماء کی، ایسی توہین کرے، صرف علماء کی نہیں، پڑھنے پڑھانے والوں کی، درس و تدریس کی. پورے علماء ہمیں لوگ واپس جاتے ہیں، ضرورت تھی اس نے ایسا وقت لگانے کی. ان کو 60 کے 60 واپسی کی تیاری کر لیے. میں خود اسی سال لگا لے کر ہوں. ہنگامہ مرکز میں. اب بھائی ہمیں لوگ ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ہمیں لوگ ذمہ دار بن کو علماء کی جماعت چلائی. 128 علماء میرے ساتھ تھے. اب میں کہہ رہے ہیں کیا پریشانی ہوگی نا ابھی ان کے مذاکرے سے. میں اس لیے کہ الگ نئے کچھ لوگ پرانے علماء بھی وقت لگا کر رہتی، جو پڑھنے کے زمانے وقت لگا کرتے، بعض لوگ نئے رہتے، ان کے سامنے ہمیں آ کر ایسی بات کرنا جس کی وجہ سے ان کو اشکال پیدا نہیں ہونا. ایسا ہنگامہ ہو گیا. ہمیں فوراً ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہ میں سب جا کر حضرت ایسی حالت ہو گئی، ایسا ہوا، یوں بولنے میں. عصر کے بعد مذاکرہ ہوا، مغرب کے بعد ہنگامہ. حضرت ابراہیم دیولہ صاحب بغیر مشورے کے پہلی بار علماء کا ایسا حال ہو گیا تو اوپر سے سیدھا نیچے اتر کر آگے علماء کو سمجھانے کے لیے. جہاں پر عربوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں پر بیٹھ کر حضرت پورے علماء کو ہمیں لوگوں جوڑتے ہوئے پہلی بات، آج بھی میرے پاس ڈائری میں یہ بات نقل کی ہوئی ہے. حضرت بات شروع ہی کی ہے، بھائی طبیب 2 طرح کے ہوتے ہیں. بات شروع، ایک طبیب ہوتا ہے جو پڑھاتا بھی ہے اور خود پریکٹس بھی کر رہا ہے، مشق بھی کر رہا ہے، یعنی پڑھا بھی رہا ہے آپریشن ایسا کرنا اور آپریشن کر بھی رہا ہے. ایک طبیب ہے جو پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، لیکن مشق کیا ہوا نہیں ہے. ویسے بہت سارے آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے، پروفیسرز ملیں گے آپ کو، جو پریکٹیکلی انہیں کیا نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن پروفیسرز ہیں، اچھے پروفیسر ہیں، پڑھاتے ہیں زبردست، لیکن پریکٹیکلی ان کو آپریشن کرو وہ نہیں کر سکتے. بعض لوگ آپریشن کرنے کے تجربہ رکھتے ہیں لیکن پڑھنے پڑھانے میں اتنا زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکتے وہ جتنا انہوں کر سکتی. ایک ہوتا ہے دونوں صلاحیتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، پڑھنے پڑھانے کی بھی رہتی اور آپریشن بھی سکسیسفل کرتا ہوں، دونوں ہے نا. تو اب یہاں کیا ہوا، حضرت یہ مثال دے کر کہ اسی طرح بعض لوگ کاٹتے ہیں، جوڑنا نہیں جانتے. مثال پورا اشارہ اس طرف ہی تھا، تو کاٹ تو دی ہے، سیدھا نہیں مان لو، پھر کاٹے کہ کو کاٹنا سیکھو گئی. اب آج یہی ہوا جیسا وہاں اس وقت کٹے علماء، وہ بات سن کر میں ان باتوں کو بیان نہیں کر سکتا، وہ تو آپ کو پوری جگہ مل جائیں گی. تو جیسا کٹے اس طریقے سے جب وہ امت کا سمجھدار طبقہ، دیکھو ایک ہے دعوت کے ساتھیوں میں بھولے بھالے ایسے لوگ، ان لوگوں کو بیچاروں کو تم بیٹھو گے تو بیٹھ جاتی، اٹھو گے تو اٹھ جاتی، چلو گے تو چل جاتی. لیکن سمجھنا، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان لوگوں کو کام سمجھ کو کرنا. اگر سمجھ کر نہیں کریں گے ان کا نقصان. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ کر نہیں کرے تو کس کا نقصان؟ ان کا نقصان. کیوں؟ جو نہیں سمجھا ہے انہیں کیا سمجھائے گا. میں ہمیشہ دعوت کے ساتھ بولتا، دعوت کا کام کرنے سے پہلے علماء اچھا علماء میں بھی یہ ذوق نہیں ہے، کام میں تحقیق کرنے کا ذوق نہیں ہے. اور میں جب سال کی جماعت لے کر چل رہا تھا
ساتھیوں کو سبق پڑھائے جیسا دعوت پڑھاتا تھا. سبق نمبر 1, سبق نمبر 2, سبق نمبر 3, سبق ہر دن عشاء کی نماز کے بعد پورے علماء کاپی لے کر بیٹھ جانا. سمجھاتا تھا ان لوگوں کو. اور اللہ کے فضل جتنے ساتھی ہمارے ہیں وہ سب محفوظ ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا اسی طریقے سے باتیں ہوتی گئیں. ایک مثال دیا میں آپ کو, باتیں ہوتی گئیں, ان باتوں پر روک لگاتے گئے, بھائی ایسی بات مت کہیے, اس پر یہ اثر پڑے گا, اس پر یہ اثر پڑے گا. اچھا یہاں نہیں مانے تو جا کر کم از کم پڑوس ملک میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہتے تھے, حاجی عبدالرزاق صاحب سمجھاتے تھے. عالمی مشورے میں باقاعدہ سمجھایا جاتا تھا انفرادی طور پر, اور اجتماعی طور پر اس کی مخالفت ہوتی تھی. ان کی باتوں کی انہوں کیا کرتے ہیں اپنے اعتبار سے انہی باتوں کو 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, 4 بار نہیں, انہی باتوں کو دہراتے رہنا اور انہی باتوں کو دہرانے والوں کو استعمال کرنا. اب میں تمہاری بات نقل نہیں کر رہا ہوں تو میرا بیان تحقیق کرتے نہیں تمہیں. اب اچھا احمد لاڈ صاحب تو ابراہیم صاحب کا بیان کیوں طے کرتے, ان کو طے کرنے کو تو ہنگامہ ہو جاتا. بڑے آدمی انہوں, اس لیے کہ جب آپ نابالغ تھے تب سے انہوں بیان کر لے کوئی, ان کو تو روک نہیں سکتے, یعقوب صاحب کو روک نہیں سکتے, اس لیے لامحالہ ان کا بیان طے ہوتا تھا. ان کو ایک استعمال کرتے تھے وہ اضطرارن اختیارن نہیں, لیکن جہاں جہاں ان کی اختیار چلتی تھی وہاں وہ استعمال ہوتے تھے جو ان کی بات بولتے تھے.